بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، IMF کی ڈیمانڈز آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس سارے دورانیے میں نواز شریف صاحب کی جانب سے لندن میں جو میڈیا سے گفتگو کی گئی، انہوں نے عمران خان کا وہ تاریخی جملہ دہرایا اور دہراتے ہوئے عمران خان پہ ہی طنز کیا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں ان کو رلاؤں گا، یعنی عمران خان یہ کہتے تھے میں ان کو رلاؤں گا، تو انہوں نے نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ کیا انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا۔ یقینی طور پہ جو پچھلے 2-4 دنوں سے چل رہا ہے، فواد چودھری نے جو کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا، اس پہ فواد چودھری سے جب ان کے بچوں سے متعلق سوال پوچھا گیا تو وہ آپ دیدہ ہو گئے، تو اس پہ بہت سی باتیں ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ فواد چودھری جب گرفتار ہوئے تو خود کو نیلسن مینڈیلا کہہ رہے تھے، لیکن نیلسن مینڈیلا تو صبر، استقامت اور جرأت کی ایسی مثال ہے کہ جس نے 26 سال ایک جزیرے کی جیل میں گزار دیے، اور پھر وقت نے ثابت کیا نیلسن مینڈیلا اپنے مشن پہ کامیاب ہوا، لیکن 4 دن میں ہی نیلسن مینڈیلا صاحب رو دیے۔ یہ لوگوں کا رد عمل ہے۔ اسی طرح آج شیخ رشید صاحب جب عدالت میں پیش کیے جا رہے تھے، ان کو دھکا لگا اور پھر وہ جو پولیس اہلکار تھا جس نے ان کو سہارا دیا وہ اس کے سینے سے لگ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جب کوئی جیل میں جاتا ہے یا جب کسی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جب سیاسی طریقوں سے کیا جاتا ہے، جب سیاسی انتقام کے طور پہ کیا جاتا ہے، تو اس کی عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس کا دورانیہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اور ایسے کیسز جو سیاسی انتقام کی بیس پہ بنائے جاتے ہیں وہ اتنے پختہ نہیں ہوتے، وہ شاید جس کو آپ ملزم کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو مجرم نہیں بنا سکتے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ احتساب کے نام پہ جس طرح عمران خان نے اور ان کی ٹیم نے اس وقت کی اپوزیشن کو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، خواہ وہ نواز شریف کی جماعت ہو، ان کو جس طرح چن چن کے ان کے بندے اٹھائے اور ان کے بندوں کو اندر کیا، اور آخر میں ایک بندے پہ بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن کیا ہوا؟ وقت نے ثابت کیا کہ یہ سیاسی کیسز تھے، یہ سیاسی مشن تھا، اور منہ کے بل گرا۔ اور پھر آج پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ والا کیس غلطی ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی 2-4 بات انہوں نے کی کہ 2-4 کیس غلطیاں ہو سکتے ہیں، لیکن باقی ہمارا احتساب تھا۔ بہرحال احتساب کرنے میں ناکام رہے عمران خان، اور وہ سارا ملبہ آپ ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ اور بالخصوص سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پہ۔ لیکن کیا آج جو PTI کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شہباز گل کے ساتھ ہوا، جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا، جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، اور اب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد، وہ ہیں برائے نام ہی عوامی مسلم لیگ میں، پریکٹیکلی وہ PTI ہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ عمل اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھا جب اس وقت کی اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، یہ عمل آج بھی ٹھیک نہیں ہے جو اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی PTI کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے۔ اب پاکستان کو نقصان کیسے ہے؟ یہ جو MNAs MPAs ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے، ایک حلقہ ہوتا ہے، 1.5 2 2.5 3 4 5 لاکھ لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں عوام ہوتے ہیں، عوام کے نمائندے تو یہ عوام ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ یہ بڑی مشکل سے حلقہ جیت کے آتے ہیں۔ ایک حلقے کی، صوبائی اسمبلی کے حلقے کی پولیٹیکل ڈائنامکس اتنی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ایک شخص کو الیکٹ ہونے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ شاید بہت ایزی ہے ٹویٹر پہ بیٹھ کے یا فیس بک پہ بیٹھ کے ہم ٹویٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت محنت کرتے ہیں، اور اس لیے ان کو فاضل ممبران کہا جاتا ہے۔ اللہ ان کو فضیلت دیتا ہے، یہ فاضل ہو جاتے ہیں، ہمارا کام ہے ان کو رسپیکٹ کرنا، لیکن اس طرح ان کو ڈیگریڈ کرنا یا ڈسگریس کرنا، جیسے فواد چودھری کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے شیخ رشید کے ساتھ ہوا ہے، جیسے میں شیخ رشید کا دفاع نہیں کر رہا، قطعی طور پہ جو زبان انہوں نے آصف زرداری، بلاول بھٹو اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں استعمال کی ہے، وہ انتہائی سطحی بات ہے، نیچ بات ہے۔ میں وہ دفاع نہیں کر رہا، لیکن میں اس سے پہلے جو عمل ہوا ہے، جو سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ ماضی میں جائیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، مفتاح اسماعیل کے ساتھ، خواجہ سعد رفیق کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کہتے ہیں میں ایک بات نہیں بھول پاتا، میں تو جیل چلا گیا، لیکن میرے ساتھ میری بیٹی کا جیل جانا اور میری بیٹی کی گرفتاری، یہ میں نہیں بھول پاتا۔ یہ سب اس وقت بھی ہو رہا تھا، لیکن کیا تھا؟ جو مسنت اقتدار میں ہیں، جو بیٹھے ہیں، ان کے اندر ایک رعونت ہے، ان کے اندر ایک کبریائی ہے، اس وقت عمران خان میں تھی،
آج شہباز شریف اینڈ کمپنی میں ہے، لیکن عمران خان اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے اس کے پیچھے حکومت نہیں کوئی اور ہے. ارے بابا نام کیوں نہیں لیتے؟ کوئی اور ہے تو نام لو نا، نام تو آپ کو لینا ہوگا، ورنہ یہ کیا عوام باتیں آپ کر رہے ہیں. کوئی اور ہے یا حکومت ہے، یہ جو عمل ہیں ان کا کسی صورت بھی دفاع نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا ہمارے سیاستدان یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ سیاسی انتقاموں کا نتیجہ ہمیشہ الٹ ہی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ رب کا ایک نظام ہے اور اس میں ایک قانون ہے جس کو مکافات عمل کہا جاتا ہے؟ مکافات عمل کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. کل اگر پابند سلاسل نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، حمزہ شہباز تھے، آج عمران خان کے ساتھی ہیں، اور اب عمران خان نے اس نظام سے مایوس ہو کر جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے. عمران خان اس نظام سے مایوس کیوں ہوئے؟ 2018 میں عوام کو امیدیں دیں اور یہ نظام بدلنے کا کہہ کر آپ آئے تھے، آپ نے نظام کس حد تک بدلا؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ نے نظام بدلا تو پھر آپ مایوس کیوں ہوئے؟ عمران خان نظام سے مایوس ہوئے یا ان کی سیاسی حکمت عملی ناکام ہوئی؟ اگر آپ نظام سے مایوس نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ 25 مئی کا لانگ مارچ وہ حکمت عملی ناکام، قومی اسمبلی سے استعفے وہ حکمت عملی ناکام، پنجاب میں اپنی حکومت ڈیزالو کرنا، KPK میں اپنی حکومت ڈیزالو کرنا وہ حکمت عملی ناکام، نومبر دسمبر کا لانگ مارچ وہ حکمت عملی ناکام، مزاحمت کی حکمت عملی ناکام. یہ سارے جو ناکام سلسلے ہیں اس کا جو اگر مرکزی کردار ہے تو وہ عمران خان خود ہیں. جیل بھرو تحریک، یہ اعلانات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کتنا کیا آپ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ بیٹھ کے جیل بھر دیں گے؟ ریئلی کوئی جیل جانے کو تیار نہیں ہوتا. لوگ شاید آپ کی مروت میں ووٹ تو دینے آ جائیں، لیکن جو لوگوں کے حالات ہیں، آپ جس بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ کی یہ حکمت عملی بھی ناکام ہوگی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اب ایک سوال ہے، آل پارٹیز کانفرنس جو ہو رہی ہے، کیا عمران خان اس میں جائیں گے؟ عمران خان کو اس میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ضد ان کو چھوڑنی پڑے گی اگر ان کو اپنا سروائیول چاہیے، ورنہ حالات بہت دشوار ہیں. بھلے آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، جن معاملات پہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا وہ بڑے سنگین ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 فروری کو 3 رکنی لارجر بینچ ٹیرین وائٹ کیس کی سماعت کرے گا. جب ایک بین الاقوامی عدالت میں، باہر کے ملک کی عدالت میں آپ اس کو اپنی بیٹی مان چکے ہیں، تو اس کے بعد یہاں وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کی گئی؟ اگین پبلک آفس تو آپ ہولڈ نہیں کر رہے، آپ ضمنی الیکشن تو نہیں لڑ رہے. پہلے تو اعلان کیا تھا کہ سارے ضمنی الیکشن عمران خان لڑیں گے، لیکن جب اب آپ کاغذ، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ کیا ریزن ہے کہ عمران خان ضمنی الیکشن سے اس لیے پیچھے ہٹے ہیں کہ جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے تو اس میں ڈکلیئر کریں گے کہ ان کے ساتھ کون کون ہے، ان کے بچے کتنے ہیں، ان کے اثاثے کتنے ہیں. اور اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیرین وائٹ ہے وہ ان کی صاحبزادی ہے تو عمران خان کی ساکھ متاثر ہوگی، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کورٹ کا فیصلہ آڑے آ جائے گا. اس لیے عمران خان نے بہتر سمجھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو عمل ہے ضمنی انتخابات کا، اس سے خود کو انفرادی طور پہ میں سائیڈ پہ کر لوں، اور اب سابقہ جو ان کے امیدواران تھے وہ لڑیں گے. لیکن اب سول سپرمیسی کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کی بات ہوتی ہے، نیوٹرل جن کو آپ کہتے تھے، پھر آپ نیوٹرل کو جانور کہتے تھے، پھر آپ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ڈاکہ پڑ رہا ہو تو ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دیکھ رہے ہیں انہی نیوٹرلز کی طرف کہ کسی طرح وہ عمران خان کی گاڑی کو گیئر میں ڈالیں اور یہ چلے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.